ویلکم بیک۔ پاکستان میں ٹیکس چوری ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایون کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے۔ ای بی این نیوز نے ایک ایسے ہی معاملے کی نشاندہی کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نشاندہی ہمارا جرم بن گیا۔ آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ہم نے گفتگو سنی کہ اے بی این نیوز کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے، ہمارے بیورو چیف اور دیگر جو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے، اور خبر دی کیسے، کیا اس ملک کے اندر خبر دینا جرم ہے؟ کیا لوگوں کے سامنے حقائق رکھنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ روزانہ آپ سے لیوی کی بد میں اور بہت ساری صورتوں میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے، جو کہ آپ انکم ٹیکس دینے کے بعد دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو سگریٹس کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے ٹیکس دینا ہے، اگر وہاں پر ٹیکس نہیں دے رہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا کیسے جرم ہے؟ اس اہم مدعے کے اوپر یہ ہوا کیا ہے؟ آج ہم نے دو معزز شخصیات کو دعوت دی ہے، پی ایف یو جے کے صدر اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سابق صدر افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا میں مغل صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ صحافی کا کام تو خبر دینا ہے، جس طرح سپاہی کا کام دفاع کرنا ہے، پولیس والے کا کام امن و امان برقرار رکھنا ہے، تو اب خبر دینا بھی جرم بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ماضی میں آج تک کوئی پروسیڈنگ ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں قائمہ کمیٹی میں اس نوعیت کے ریمارکس پاس کیے جائیں کہ مالک کو اٹھا لو، رپورٹر کو اٹھا لو، بیورو چیف کو اٹھا لو، موبائل فرینزک کرو، یہ خود بولیں گے، اور ان کو گرل کرو جیسے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ خود بولیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو خبر دی، اور خبر حقائق کے ساتھ خبر ویسے خبر تھی کیا؟ خبر یہ تھی کہ موٹر وے پولیس ایک کارروائی کرتی ہے، اس میں ان پٹ ہوتی ہے کسٹم کی، اس میں ان پٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی، انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ سگریٹ آ رہے ہیں کہ جن کی لائبلٹیز ہیں، کچھ وہ جعلی ہیں، مبینہ طور پہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں ہوا، وہ چوری کی ہیں، اس نوعیت کے مختلف الزامات تھے، اور اس کے اوپر وہ کارروائی کی گئی۔ موٹر وے نے باقاعدہ طور پہ وہ گاڑیاں روکی، ان گاڑیوں کو کسٹڈی میں لیا، اور وہاں سے وہ گاڑیاں باقاعدہ ایک ویئر ہاؤس میں آتی ہے اسلام آباد میں G11 میں۔ اب اس حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ یہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں جب ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اس کے اوپر جو سگریٹ ہے اس کے اوپر لوگو کس کمپنی کا ہے، تو ہم نے اس لوگو کے حوالے سے بتایا کہ یہ کمپنی کون سی ہے، ایف بی آر میں کس ریکارڈ کے تحت یہ کمپنی ہے، اور اس کمپنی کا مالک کون ہے، اور اس کا کس سینیٹر کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہے۔ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی، تو وہ برا مان گئے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود کو پیش کرنے کی بجائے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ بٹ صاحب کو اس حوالے سے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ صاحب، یہ جو سارا معاملہ ہونا تو یہ چاہیے، ایک تو پارلیمنٹ کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے یہ تو بالکل ویسی بات ہے نا کہ منہ بند کروانے والی، کہ آپ خبر ہی نہ دیں۔ آپ تو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا یہ ہم سب صحافیوں کا مدعا ہے۔ یہ آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی عدالت تو نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس کے لیے بہت سارے فورمز موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کو اٹھا لو، اس پہ مقدمہ درج کرو، اس کے فون کا فورینزک کراؤ، کیا یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ایک رائٹ فورم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ ایف آئی اے جرنلسٹوں کو تنگ کرتی ہے، پولیس تنگ کرتی ہے، بعد بھتہ خور تنگ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہمیشہ پروٹیکٹ کرتی تھی، پریس فریڈم کو پروٹیکٹ کرتی تھی، جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرتی تھی۔ آج جو کچھ ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے اندر، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایک چینل نے خبر دے دی کہ بھائی یہ وقوع ہوا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس کے لیے بہت سے ادارے موجود ہیں جہاں آپ ہماری خبر کے خلاف جا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ اس کمیٹی میں بیٹھ کر جو کمنٹ آپ نے پاس کیے کہ ان کو اٹھا لو، ان کے فون قبضے میں لے لو، این سی سی آئی اے کو ہدایت کرو کہ فوری طور پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے، اور پھر مالک کو بھی بلاؤ چینل کے، اور رپورٹر کو بھی بلاؤ، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ کیا گیا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ کو میری درخواست ہوگی، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان پیپل پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ سے، پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ سے، جے یو آئی کے اراکین پارلیمنٹ سے، نون لیگ کے اراکین پارلیمنٹ سے، کہ ہم ہمیشہ اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ادارے ہمارا بھی وہی احترام کریں گے جو ہم احترام کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان سینیٹرز کے جن کے نام تھے وہ خود عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ انہیں اس کمیٹی سے عام طور پر جیسے جج کے سامنے کوئی کیس آئے، اس میں جج کا نام ہو تو جج اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، کیا ان سینیٹرز کو اس کمیٹی کی پروسیڈنگ کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا؟
دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ جس پر الزام لگ جاتا ہے تو وہ از خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اگر اس پہ اعتراض نہ بھی کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کسی سینیٹر کی ملکیت نہیں ہے. یہ کسی رکن پارلیمنٹ کی ملکیت نہیں ہے, یہ عوام کی آواز ہے. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے, چند لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹ یہ پارلیمنٹ کرے گی, یہ عوام کے ایشو کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی, پریس فریڈم کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی, تو پھر میرا خیال ہے یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا اور جس کی بالادستی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. مغل صاحب, یہ اگر ان کے نام آئے ہیں بنیادی طور پہ یہ انہی سینیٹرز کے نام تھے. میں ذرا عوام کے سامنے یہ رکھ دوں تو انہوں نے خود سیاج عدالت لگا لی ہے, وہ خود ہی جج ہیں, وہ خود ہی اس میں مدعی ہیں اور سب کچھ وہی ہیں. اصولی طور پہ کیا ان کو اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا اگر انہیں اعتراض بھی اس مدعے کے اوپر تھا؟ ایک تو انہیں رائٹ فورم کے اوپر نہیں گئے, نمبر 1. نمبر 2, جب ان کا اپنا نام ہے تو اس پہ بیٹھ کے کسی اور کے بارے میں وہ عدالت لگا سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ اس کمیٹی کے جو ایکچوئل ممبرز ہیں وہ کون کون ہیں, اور جو باقی لوگ ادھر آئے ہوئے تھے, جو ممبران آئے ہوئے تھے, سینیٹرز آئے ہوئے تھے, کیا وہ اسپیشل انوائٹی تھے؟ اگر اسپیشل انوائٹی تھے تو کیا کسی میمورنڈم میں, کسی ریکویسٹ میں ان کے انویٹیشن کا کوئی ذکر ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایون عدلیہ میں بھی اگر کسی بھی جج کے حوالے سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ خود کہتا ہے یہ کیس میں واپس کر رہا ہوں. اب اپنے کیس کے اندر جج نہیں ہو سکتے. بالکل, میں کیس واپس کر رہا ہوں, یہ کیس میں نہیں سنوں گا کیونکہ میرے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے. اور یہاں پہ تو جن کے اوپر الزام ہے ان کو ڈائریکٹلی ان کے اوپر بھی نہیں ہے, ان کے ریلیٹیوز کے اوپر ہے. ڈائریکٹلی سینیٹر کے اوپر الزام نہیں بلکہ ان کے عزیز کے اوپر ہے. اور اس کے باوجود وہ خود کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, اور کمیٹی میں بیٹھ کے نہ صرف وہ خود ریمارک پاس کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کنونس کرتے ہیں. اور جب وہ دوسروں کو بھی کنونس کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی سینیٹرز ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ان کا آپس میں لنک جڑتا ہے. تو سارے کا سارا بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبر آئی, جن جن اداروں کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں اس کی انکوائری ہوتی. پہلے سگریٹ چوری کے حوالے سے ایک ایشو تھا, اس میں 25 کروڑ کی سگریٹ چوری تھی, اس میں باقاعدہ تحقیقات ہوئی ہیں, اور وہ تحقیقات جو ہیں اس کے اوپر ایف آئی اے نے اپنی فائنڈنگ بھی دی ہے, فیکٹ فائنڈنگ دی ہے کہ وہاں پہ کیمرے نہیں لگے تھے, وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر رجسٹر میں اندراج نہیں کیا تھا, ساری چیزوں انہوں نے دی ہے. تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ کوئی تحقیقات کروائی جاتی, بجائے تحقیقات کروانے کے ٹی وی چینل کی آواز کو دبانے کے لیے, میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے اس طرح کی بات انہوں نے گورنمنٹ کو ظاہر لکھا ہے یا گورنمنٹ کو انسٹرکشنز وہ پاس کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے حوالے سے پہلے بھی بہت اعتراضات ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافت کوئی آسان نہیں ہے. یہ وہی بات ہے, ہم گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کریں گے پھر, اور انہی سے ہم بات کریں گے. تو گورنمنٹ سے کیا آپ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس میں جو بھی اکابرین ان کے دیکھیں, ہر کمیٹی کا ایک دائرہ اختیار ہے, ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. کیا وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرنا چاہیے انہیں؟ کہ اگر ایک چینل کوئی اخبار خبر دیتا ہے اور آپ کو اگر اس اخبار یا چینل کی خبر پہ اعتراض ہے تو فوراً موجود ہے. ہر پاکستانی اس میں جا سکتا ہے, یہ صرف کسی رکن پارلیمنٹ کا استحقاق نہیں ہے. تو اس لیے میں اب بھی چیئرمین سینٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں, اور جو ہول کمیٹی ہے جو جس میں تمام اراکین سینٹ ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں کہ اگر اس طرح آپ مس یوز کرتے رہے اس کمیٹی کو. یہ تو ابھی زمان مغل صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ممبر بھی نہیں تھے, اسپیشل انوائٹی تھے. تو کیا جس کے خلاف کوئی ثبوت دیا جاتا ہے, کوئی خبر لگائی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ریلیونٹ جو لا قانون کے تحت جو فورم بنے ہوئے ہیں وہ جائے, وہ رکن اسمبلی کی حیثیت سے یا رکن سینٹ کی حیثیت سے استعمال نہ کیا جائے. وہاں بیٹھ کر وقت ختم ہو گیا, ورنہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا, افضل بٹ صاحب کا اور صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.